بابا اگلی آیت پڑھنے لگے، الہ الناس، یعنی میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کی جو کہ تمام لوگوں کا معبود ہے۔ معبود، مصطفیٰ نے الفاظ کو اٹک اٹک کر ادا کیا۔ کتنا مشکل لفظ ہے یہ بابا۔ بابا جان بولے، میں آپ کو اس لفظ کو اردو سے ریلیٹ کر کے بتاؤں گا تو آپ کو بالکل مشکل نہیں ہوگی۔ معبود لفظ نکلا ہے عبد سے۔ عبد اس لفظ کی اصل روٹ ہے یا اس کا اصل ماخذ ہے، جسے ہم انگلش میں اوریجن کہتے ہیں۔ تیمیہ ذرا سر کھجاتے بولی، ابو جان یہ اوریجن کیا ہوتا ہے، یہ ماخذ کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے نکلا ہے؟ مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ بابا جان تیمیہ کو سمجھاتے بولے، دیکھو تیمیہ، جیسے دودھ اصل میں کہاں سے آتا ہے؟ وہ جواب دے کر بولی، گائے سے۔ ابو جان نے کہا بالکل ایسے ہی دودھ ہمیں گائے دیتی ہیں، اور اسی دودھ کو ہم اپنی مرضی کے مطابق کبھی تو چینی اور پتی ڈال کر چائے بنا لیتے ہیں، اور کبھی اسی دودھ میں ہم چاول اور چینی ڈال کر اس کو کھیر بنا لیتے ہیں۔ یعنی اصل اوریجن دودھ ہے، اور دودھ کو ہم کبھی کھانے اور کبھی پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وہ بھی اس میں الگ الگ چیزوں کو ڈال کر۔ اسی طرح سے معبود لفظ جو اس آیت میں آیا ہے وہ اصل میں عبد سے نکلا ہے، یعنی کہ عبد اصل لفظ ہے، اور عین شروع میں، میم شروع میں، اور واو آخر میں۔ اگر یہ دونوں نکال دیے جائیں تو پیچھے لفظ عبد رہ جاتا ہے، جیسے کہ اگر چائے بنانے کے لیے پتی اور چینی کو نکال دیا جائے تو پیچھے خالص دودھ رہ جاتا ہے۔ تو اب اسی طرح سے عبد کہتے ہیں عبادت کو، یعنی الہ اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے۔ تیمیہ سر ہلاتے بولی، اچھا بابا، یعنی کہ الہ کہتے ہیں معبود کو، اور معبود لفظ نکلا ہے عبد سے، اور عبد کہتے ہیں عبادت کرنے کو۔ یعنی آیت کے مطابق ہوا کہ میں پناہ یعنی کہ پروٹیکشن مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی جو تمام لوگوں کا معبود ہے، یعنی جس کی تمام لوگ مل کر عبادت کرتے ہیں۔ پھر بولی، بابا جان کیا یہاں کوئی خاص عبادت مراد ہے جو سب مل کر کرتے ہیں؟ بابا جان بولے، میں آپ کی اس بات کا جواب حدیث سے دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء ہی العبادہ، یعنی دعا کرنا عین عبادت ہے، یعنی دعا کرنا ہی عبادت ہے۔ تیمیہ بولے، سمجھ گئی بابا، یعنی یہاں پہ جس خاص عبادت کی طرف اشارہ ہوا ہے وہ دعا مانگنا ہے، کہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی پناہ اور پروٹیکشن طلب کرتے ہیں، کیونکہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگتے ہیں، اور یہی دعا مانگنا ہم سب کی عبادت ہے۔ بابا جان بولے، جی، یعنی کہ ہم پناہ طلب کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن مانگتے ہیں جو کہ تمام انسانوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری بھی دعائیں قبول فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ تیمیہ، آپ تو بہت جلدی سمجھ گئیں۔ شکریہ بابا، تیمیہ نے شرماتے کہا۔ نوح بولا، بابا جان ہم کب سے اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن مانگ رہے ہیں؟ کبھی ہم کہتے ہیں ہم پناہ طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو تمام لوگوں کا رب ہے، کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن مانگتے ہیں کیونکہ وہ تمام لوگوں کا مالک ہے، کبھی ہم کہتے ہیں ہم پروٹیکشن مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو تمام لوگوں کا معبود ہے۔ لیکن ہم یہ کس چیز سے بچنا چاہ رہے ہیں، ہم کس چیز سے پروٹیکشن مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں، جیسے آپ نے مثال دی تھی کہ بارش میں اگر ہم بھیگنے سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم یا تو چھتری کھول لیتے ہیں یا پھر ہم کسی شیڈ کے نیچے آ جاتے ہیں، وہاں پہ ہم بارش سے بچنے کے لیے پروٹیکشن لیتے ہیں۔ تو یہاں کس چیز سے بچنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن مانگ رہے ہیں؟ بابا جان بولے، من شر الوسواس الخناس سے، یعنی ان وسوسوں کے شر سے جو بار بار آتے ہیں۔ مصطفیٰ بولا، کون بار بار آتے ہیں بابا؟
امی جان گفتگو میں پہلی بار شرکت کرتے بولیں، کیا میں اس بات کو سمجھاؤں؟ اور پھر ابو جان سے اجازت چاہیں۔ ابو جان بولے، جی بالکل، مجھے خوشی ہوگی۔ بابا جان نے امی جان کو اپنے ساتھ برابر میں بٹھانے کے لیے جگہ دی، اور اب امی، بابا اور ہاجرہ ایک ساتھ اور باقی چاروں بچے ان کے سامنے دو زانوں بیٹھے اور ایک قرآن پاک بیچ میں کھولے بات سن رہے تھے۔ امی جان بولی، پچھلے ہفتے رات کو ہم نے ایک اینیمیٹڈ مووی دیکھی تھی، شرمندہ چور۔ کیا آپ کو اس کی کہانی یاد ہے؟ سب بچوں نے یک زبان کہا، جی ہاں جی ہاں۔ ٹھیک، پھر امی جان بولی، اس کے سیکنڈ لاسٹ سین میں کیا ہوا تھا؟ نو بولا، جب چور آخری گھر میں چوری کرنے کے لیے جاتا ہے تو گھر کے پچھلے دروازے کے قریب ہی جاتا ہے تو اسے گھر والوں کی آواز آتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ گھر والے جاگ رہے ہیں تو وہ چلا جاتا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد آتا ہے تو اس کو ہوائی فائرنگ کی آواز سنائی دیتی ہے، وہ پھر چلا جاتا ہے۔ جب پھر آنے کی تیسری بار کوشش کرتا ہے تو چوکیدار اس کو پکڑ لیتا ہے۔ امی جان بولی، جی بالکل، اسی کہانی سے یاد رکھیں کہ شیطان بھی ایک چور کی طرح ہے، اور جو چوری چھپے آ کر ہمارا ایمان چوری کرنا چاہتا ہے، اور وہ ایمان کو کیسے چوری کرتا ہے؟ ہمارے دل میں مختلف وسوسے ڈال کر۔ وسوسہ اس غلط بات یا اس غلط خیال کو کہتے ہیں جو شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ایمان کا لیول کم ہو جاتا ہے یا ہم کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھو بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن مقرر کیے ہیں۔ فرشتہ اچھی باتیں دل میں ڈالتا ہے اور جن بری باتیں ڈالتا ہے، اور وہ غصہ دلاتا ہے۔ جب ہماری کسی سے لڑائی ہو تو فرشتہ خیال ڈالتا ہے کہ لڑنا اللہ کو پسند نہیں، لہٰذا تم خاموش رہو، جبکہ جن خیال ڈالتا ہے اگر تم آج چپ رہے تو یہ تمہیں کمزور سمجھے گا، تمہیں ضرور جواب دینا چاہیے۔ اور اس طرح سے کبھی کبھی ڈانٹ سے بچنے کے لیے جن کہتا ہے جھوٹ بول دو، جھوٹ بول دو، کچھ نہیں ہوگا، تم بچ جاؤ گے، یا پھر وہ چھپ کر آپ کو غلط کام کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اس وقت اگر انسان غلط ری ایکشن دے دے تو شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، اور اگر انسان اس وقت اپنے آپ کو روک لے، اعوذ باللہ پڑھ لے، تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ورنہ اگر اس کی بات مان لی تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ، میں نے تو صرف دل میں خیال ڈالا تھا، کون سا زبردستی لڑائی کروائی یا جھوٹ بلوایا یا چھپ کر برا کام کروایا تھا، لہٰذا اللہ پاک آپ اسی کو پکڑیں، یہ نہ مانتا میری بات، میں نے کون سا زبردستی کی تھی۔ اب جیسے وہ چور بار بار آ کر چیک کر رہا تھا کہ گھر والے سو گئے تاکہ میں چوری کروں، اسی طرح سے شیطان الخناس ہے، یعنی وہ ایک بار غلط خیال دل میں ڈال کر بیٹھتا نہیں، وہ بار بار کوشش کرتا ہے۔ مثلاً وہ دیکھو بچے ہنس رہے ہیں، تمہیں دیکھ کر مذاق اڑا رہے ہوں گے، اور آپ کے دل میں یہ خیال آتے ہی آپ لڑائی کرنے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم اللہ کی پروٹیکشن مانگتے ہیں شیطان کے ان غلط خیالوں سے بچنے کے لیے جو وہ بار بار دل میں ڈالتا ہے۔ جانتے ہیں کہاں ڈالتا ہے؟ فی صدور الناس، امی جان نے خود ہی جواب دیا، یعنی وہ یہ وسوسہ دلوں میں ڈالتا ہے۔ اور آخر میں من الجنۃ والناس، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیاطین سے جو جنوں اور انسانوں کے روپ میں ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ بولا، کیا امی جان انسانوں کے روپ میں شیطان ہوتے ہیں؟ امی جان بولی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن ہے، جو انسان شیطان کے غلط خیالوں اور باتوں کو مانتا چلا جائے، اس پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، پھر وہ ہر جگہ اس کا جھگڑا کرواتا ہے، وہ شیطان کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ مصطفیٰ بولا،
جی امی جان، اب سمجھ آ گئی۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن لیتے ہیں شیاطین اور جنوں کے شر سے بچنے کے لیے، تو جنات تو پھر ہمارے دلوں میں غلط خیالات ڈالتے ہیں، اور پھر نہ وہ کسی ایسے انسان سے ہمارا پالا پڑنے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو ہمیں لڑائی کروائے یا جو ہمیں غلط چیزوں کی طرف لے کر جائے، کیونکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں، اور پھر ہم برے لوگوں اور شیطان دونوں سے بچ جاتے ہیں۔ امی جان بولی، جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تنیا بولی، پھر ہم شیطان کے غلط خیالات اور غصہ دلانے والے خیالوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ امی جان بولی ذکر کر کے، حدیث کے مطابق شیطان کے حملوں سے، چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو یا جن کی صورت میں، جو معوذتین پڑھتا ہے، سورۃ ناس اور سورۃ الفلق، یا کوئی بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو وہ ایسے ہے کہ جیسے ایک مضبوط قلعے میں آ گیا، اب دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ جانتے ہیں قلعہ کیا ہے؟ تیمیہ بولی، جی مجھے یاد ہے امی جان، ہم لوگ قلعے میں گئے تھے، شاہی قلعہ۔ جی، جیسے اس کی مضبوط دیواریں باہر والے دشمن سے حملہ آور ہونے کے لیے پروٹیکشن فراہم کرتی ہیں، اسی طرح سے جب ہم لوگ سے صورت پڑھتے ہیں تو پھر شیطان ہم پر حملہ آور نہیں ہوتا۔ مصطفیٰ بولا، او الحمدللہ، اللہ پاک نے ہمیں شیطان سے بچنے کا رستہ بتا دیا۔ پھر سب بچوں نے مل کر اللہ پاک کا اور والدین کا شکریہ ادا کیا اور اسکول کے لیے تیار ہونے چلے گئے۔ اب امی اور مصطفیٰ رہ گئے تھے۔ امی جان نے پیار سے مصطفیٰ کے بال سہلاتے پوچھا، اب کیسا ہے میرا بیٹا؟ مصطفیٰ نے مسکرا کر امی کی گود میں سر رکھا، امی جان اب میں بالکل ٹھیک ہوں اور بہت فریش فیل کرتا ہوں، مجھے نیند بھی بہت اچھی آئی۔ مصطفیٰ نے اچانک پریشان ہو کر سر اٹھایا، امی جان کہیں یہ سب کچھ پھر تو نہیں ہو جائے گا؟ امی جان بولی، بیٹا اگر آپ روز صبح اور شام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح معوذتین یعنی کہ سورۃ ناس اور سورۃ فلق 3 بار پڑھ کر اپنے آپ پر دم کریں گے تو آپ نظر بد، شیطان کے وسوسوں، حملوں اور جھگڑا کروانے سے بچ جائیں گے۔ مصطفیٰ بولا، جی امی جان، انشاءاللہ میں آئندہ سے ایسا ہی کروں گا۔ وہ امی جان کے ہاتھ چومتا اسکول کی تیاری کرنے کے لیے چلا گیا، اور امی جان بھی بریک فاسٹ تیار اور امی جان بھی ناشتہ تیار کرنے کے لیے کچن میں چلے گئیں۔ تو بچوں، آج کی کہانی میں ہم نے سیکھا کہ پناہ مانگنا کیا ہوتا ہے، رب کیا ہوتا ہے، مالک کیا ہوتا ہے اور معبود کیا ہوتا ہے۔ یہ تینوں ورڈز جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کو الگ الگ کر کے ایگزامپلس کے ساتھ ہم نے سمجھا، اور ہم نے یہ سیکھا کہ ان تینوں معنوں کا ہم اپنی زندگی میں استعمال کیسے کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم نے سیکھا کہ شیطان ایک خناس ہے جو کہ بار بار آ کر ہمارے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، تو کس طرح سے ہم خود کو ان وسوسوں سے بچا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو قرآن پاک کی تفسیر ایک سٹوری کی صورت میں یہ میتھڈ بہت پسند آیا ہوگا، لہٰذا اس کو خود بھی سمجھیے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ دوسروں کو بھی قرآن پاک سمجھنے میں آسانی ہو، اور بچوں کے لیے خاص طور پر اس کو مزین کر کے ان کو اس طرف لائیے تاکہ وہ قرآن پاک سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری ٹائم میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، ملک الناس، الہ الناس، الہ الناس،
شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.